لاہور شہر کا نظام کتنی بارش برداشت کر سکتا ہے؟ واسا کا کہنا ہے کہ ان کی کیپیسٹی نہیں تھی اتنا ہینڈل کرنے کی جتنی اس دفعہ بارش ہوئی. کتنا ہینڈل کر سکتا ہے لاہور؟ عام خیال یہی ہے کہ یہ جو 350 mm ہوئی ہے وہ بھی 4-6 گھنٹے میں شاید اتنے بڑے سسٹم کو فوری طور پہ ڈسچارج کرنے کے لیے تو سسٹم بنانا ممکن نہ ہوگا شاید کسی بھی شہر کے لیے. اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بانڈنگ ٹائم تو ہر سٹی کا ضرور ہوتا ہے، اسپیشلی اگر شہر بنا بھی اس طریقے سے ہو کہ جو پیس میل میں بنا ہو وداؤٹ اینی اوور آل وائڈ اسپریڈ پلاننگ، اور جس کے اندر ایک میجر جو ایک ڈرینیج کا انفراسٹرکچر ہے وہ بھی شاید پوری طرح سے ڈیزائن کر کے نہ اس میں کیا گیا ہو. تو آئی تھنک it was a rain which was beyond the capacity of Lahore certainly. لیکن پرانے شہر میں یا پرانی آبادیوں میں تو شاید یہ لاجک سمجھ آتی ہے. کیا جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو نئی آبادیاں بن رہی ہیں، ان میں اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے یا وہاں بھی ایک لمیٹیشن ہے کہ کتنی بارش ہینڈل کر سکے گا شہر کا وہ والا حصہ بھی؟ نہیں، انفارچونیٹلی ایک تو وہ جو نئی آبادی ہے موسٹلی اسی سائڈ پر ہے، وہ شہر سے پورے ایک ہی انٹیگریٹڈ سسٹم سے پانی نکلنا ہے، اور جو انفراسٹرکچر نیا بنایا گیا ہے اس کو ایک پیس میل کے حساب سے تو ڈرینیج ڈال دی جاتی ہے. لیکن اگر اب یہ دیکھیں کہ پورے شہر کے حوالے سے اس طریقے سے انفراسٹرکچر بنایا جائے کہ اس کی ڈرینیج تھوڑے وقت میں ممکن ہو، تو اس میں سمجھتا ہوں جیسے 2 ایگزامپل سے ایکسپلین کرتا ہوں. جو سروسز ہاسپٹل میں پانی گیا ہے یا اس طرح کی بلڈنگ میں جاتا ہے، اسی سروس کے سامنے جو ہے وہ ایک ریس کورس پارک موجود ہے، لیکن جو درمیان میں سڑک کا ڈیزائن ہے وہ اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ وہ سڑک جو ہے وہ ڈرینیج چینل کی بجائے وہ کینال کا یہ شکل اختیار کر لیتی ہے، اور پانی جو ہے وہ اس میں اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے جہاں اس کو نہیں جانا چاہیے. اگرچہ دیر آر اوپن ایریاز اویلیبل، کیونکہ سارے کا سارا پانی شاید سیوریج یا ڈرینیج میں تو نہیں جانا چاہیے، بہت سارا پانی جو ہے وہ اس میں رہنا چاہیے، زیر زمین ابزارب ہونا چاہیے. اس کے لیے جو گراؤنڈز موجود ہیں ان کو پراپرلی یوز نہیں کیا جاتا. موسٹ آف دی ایریاز میں یہ ایک پرابلم رہتا ہے کہ پانی جو ہے وہ سڑک پہ ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی جو ایڈجسٹنٹ ڈرین ایریا ہے اس پہ وہ نہیں جا پاتا. اسی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے شاید وہ ایک شہر کا پورا ایک جس کی ضرورت ہے، جو ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنے کی، وہ یہ ہے کہ جس شہر پورے کا ایک ڈیجیٹل ایلیویشن ماڈل تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ روڈز کی ہائٹ کیا ہونی چاہیے اور ان کی سلوپ کی ڈائریکشن کیا ہو سٹی وائز، کہ پانی جو ہے وہ فلو کرے نیچرل اس ڈائریکشن میں جس طرف آپ اس کے لے جانا چاہتے ہیں. تو ناٹ نیسیسریلی کہ سارا پانی آپ دریائے راوی میں ہی لے کے جائیں، بلکہ جتنا پانی شہر میں ایسی جگہ پہ کھڑا رہے گا جو ایبزارب ہو جائے گا تو وہ گراؤنڈ واٹر ریچارج کا کام آتا ہے. تو ڈرینیج ایکچولی از ناٹ دا ریئل سولوشن. پروبیبلی a better solution is to use this water کہ اس کو گراؤنڈ واٹر ریچارج کے لیے یوز کیا جائے، کیونکہ گراؤنڈ واٹر ہمارا ہر سال تقریباً 1 میٹر 1.25 میٹر جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. تو اوور آل پلاننگ کا یہ جو ایک فنڈامنٹل فلا ہے وہ شاید ایک کالونی جب بیریا ٹاؤن بنتا ہے یا کوئی ایک کالونی بنتی ہے تو وہ اپنی کالونی کے حساب سے تو بنا لیتے ہیں، لیکن جب آپ 800-900 اسکوائر کلومیٹر کے پورے سٹی کا پلان کرنے کی کوشش کریں تو دین اٹ بیکمس پرابلمٹک، کیونکہ اوور آل انٹیگریٹڈ سسٹم میں کلیئر ماسٹر پلان شاید نہیں ہے ابھی تک ہمارے پاس. تو پاکستان ڈاکٹر ناصر ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں سے ہے. کیا اس وقت ہمارے شہروں کی پلاننگ کرتے ہوئے، جب اب تو جو آن ورڈز پلاننگ ہو رہی ہے، اس میں ماحولیاتی تبدیلیوں کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ بیکاز اس سے پہلے تو جو ہو چکا خیال تو رکھا جا رہا ہے، لیکن اگین ہے وہ سے کہ ابھی بھی زیادہ جو ابھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ پولیٹیکلی اس انفراسٹرکچر پہ انویسٹمنٹ پہ زیادہ زور ہے جو نظر آتا ہے وچ کین فیچ یو ووٹس، اور لانگ ٹرم اوور آل پلاننگ پہ جو ہے وہ ابھی اتنا فوکس اس سینس میں نہیں ہے کہ سیوریج ڈرینیج اور رین واٹر کے حوالے سے ایک کمپلیٹ ماسٹر پلاننگ کی ضرورت ہے. ایون جو لاہور کا ماسٹر پلان بن بھی رہا تھا پچھلے کئی سال سے، ابھی تک وہ بھی نہیں بنا پائے. اٹس مور دین اے ڈیکیڈ آلموسٹ کہ ہم اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. So that gap is missing کہ وہ جو 21 پروجیکٹ بیسڈ ڈیولپمنٹ ہے that has taken over rather than planning based development.